الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور علماء کرام، آج کا یہ ہمارا اجتماع، بلکہ جو بھی ہمارا اجتماع ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، ہر ایک سے مقصود احیاء سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تحفظ کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء ہمارا مقصود ہوتا ہے۔ عنوان کوئی بھی ہو، اس حوالے سے اس پہلو پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس پہ بات کر دی جاتی ہے۔ بہرحال بنیادی چیز احیاء سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور وہ لوگ جو اہل بدعت ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس لیے اہل حق کا نام اس دور سے لے کے آج تک اہل سنت والجماعت ہے، اور سنت سے مراد عام طریقہ نہیں، سنت رسول ہے۔ والجماع سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، عام جماعت مراد نہیں ہے۔ گویا یوں کہیں ہم وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سمجھ کر، بہت توجہ چاہوں گا، صحابہ کرام سے سمجھ کر، اس لیے ساتھ جماع کا لفظ بھی بولا گیا ہے۔ مصطفیٰ کی سنت، صحابہ کا عمل، اس پہ ہم عمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سنت پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ سنت پر عمل کرنے کا حضور علیہ السلام نے بار بار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند صحابہ بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ ادھر ادھر دیکھنا چھوڑیں گے تو بات آگے شروع ہوگی، وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے پروگراموں میں، تو آپ حضرات کے تیار ہونے تک ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو ادھر توجہ رکھیں، آتے جاتے رہیں گے لوگ۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چند صحابہ بیٹھے تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے اور صحابہ بھی تھے۔ مکہ کے کفار نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطرد ہؤلاء عنک، ان کو اپنے آپ سے نکال دو، بعید کر دو، اپنے سے دور کر دو۔ فلا یجترئون علینا، یہ نہ ہو یہ کل کو ہمارے سر پہ چڑھ آئیں، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں بندے کو فلاں چوہدری صاحب نے بڑا سر پہ چڑھایا ہوا ہے، کل کو پتہ چلے گا کہ اس کو اتنا نہیں چڑھانا چاہیے تھا۔ مکہ کے کفار کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطرد ہؤلاء عنک، ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں۔ فلا یجترئون علینا، یہ کام کل کو ہم پر جری نہ ہو جائیں،
ہمارے سر نہ چڑھ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ دل سے یہ لوگ غافل نہیں ہیں اور کسی اور غرض کے لیے آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھے بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں، ان کو اپنے پاس رہنے دیں۔ امتی کو بھی قیامت تک کے لیے اتنا سبق تو ملا کہ ہم نے بھی شریعت سمجھنے کے لیے ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا، اپنے قریب رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد، بہت توجہ، میں نے سنت اور بدعت کے فرق کر کے چند جزیات عرض کر کے بات مکمل کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہر اہل و سنت کے بندے نے بارہا سنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، وتمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو دانت کی کجلیوں کے ساتھ، دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو۔ اگلی بات اور زیادہ توجہ طلب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو نئے نئے کاموں سے بچا کے رکھنا۔ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک حدیث میں ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ میں بہت توجہ کروں گا، ایک خاص بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سنت کو پرکھیں۔ سنت کہتے کسے ہیں؟ جسے میرے نبی لے کر آئے اور سامنے صحابہ نے عمل کیا، وہ سنت ہے۔ خصوصیت سے خلفائے راشدین نے جس پر عمل کیا وہ سنت ہے۔ میرے نبی خلفائے راشدین کے عمل کو سنت ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو نئے نئے کاموں سے بچانا۔ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ پتہ چلا صدیق کے عمل کے مقابلے میں جو عمل آئے گا وہ عمل سنت نہیں ہوگا، میرے مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، بدعت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے عمل کے مقابلے بھی جو عمل آئے گا میرے مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، وہ سنت نہیں بدعت ہے۔ حضرت عثمان کے عمل کے مقابلے میں جس کا عمل آئے گا میرے مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، وہ سنت نہیں بدعت ہے۔ علی المرتضیٰ کے مقابلے میں جو عمل آئے گا وہ سنت نہیں، وہ بدعت ہے۔ میرے دوستو، آج تک ہم تو وہ سمجھتے رہے شریعت میں اضافے کا نام بدعت ہے، شریعت میں اضافے کا نام بدعت ہے، لیکن بہت توجہ، پہلو اس کے دو ہیں، بلکہ خلاصے کے طور پر یوں عرض کروں گا، مصطفیٰ کی سنت کو جس طرح صدیق اکبر لیں وہ سنت ہے، جس طرح عمر بن خطاب لیں وہ سنت ہے، جس طرح حضرت عثمان لیں وہ سنت ہے، جس طرح حضرت علی لیں وہ سنت ہے، جس طرح عبداللہ بن مسعود لیں وہ سنت ہے، جس طرح صحابہ لیں وہ سنت ہے۔ جس کو صحابہ نہ لیں وہ سنت نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا فیصلہ ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو نئی نئی بدعات سے بچانا۔ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ آج اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ہم نے کلمہ صدیقی پڑھا، جو صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے پڑھایا تھا ہم نے وہی پڑھا، وہی اذان دی ہے، ہم نے وہی نماز پڑھی ہے، ہم نے وہی روزہ رکھا، وہی حج کیا، وہی زکوٰۃ کی، جس پہ عمل کر کے صدیق جنت میں پہنچ چکے، جس پہ عمل کر کے عمر بن خطاب جنت میں پہنچ چکے، جس پہ عثمان عمل کر کے جنت میں پہنچ چکے، جس پہ عمل کر کے علی المرتضیٰ جنت میں پہنچ چکے۔ ہم نے عمل وہی کیے جو جنتی لوگوں کے عمل تھے، کلمہ وہی پڑھا جو جنتی لوگوں کا تھا، ہم نے اذان وہی دی جو جنتی لوگوں کی تھی، ہم نے نماز وہی پڑھی جو جنتی لوگوں کی تھی، ہم نے روزہ حج اور زکوٰۃ وہی کیا جو جنتی لوگوں کا تھا۔ میرے دوستو، اہل سنت والجماعت نے سنت کو سمجھا صحابہ سے، صحابہ سے عمل کو لیں، سنت بنتا ہے، صحابہ کو چھوڑ کر لیں سنت نہیں ہے، ان سے بڑھا کر لیں سنت نہیں ہے۔ بہت توجہ سے چند جزیات میں عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی
اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود صحابی دارقطنی میں فرماتے ہیں میں نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ مصطفیٰ کی نماز میں بھی شروع میں ہاتھوں کا اٹھانا تھا اور کہیں نہیں تھا، صدیق کی نماز میں بھی شروع میں ہاتھوں کا اٹھانا تھا اور کہیں نہیں تھا، عمر بن خطاب کی نماز میں بھی شروع میں ہاتھوں کا اٹھانا تھا اور کہیں نہیں تھا۔ میں نے مصطفیٰ کی اس سنت کو صدیق اکبر سے لیا، میں نے اس سنت کو حضرت عمر بن خطاب سے لیا، میں نے اس سنت کو عبداللہ بن مسعود سے لیا، میں نے اس سنت کو حضرت علی المرتضیٰ سے لیا۔ جو صحابہ سے لی جائے وہ سنت ہے، جو صحابہ کو چھوڑ کر لی جائے وہ سنت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فیصلہ ہے سیاحت قیامت کے دن جن کے چہرے سفید ہوں گے ہم اہل سنہ والجماع، وہ اہل سنت بھی ہوں گے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ جو صحابہ کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرے گا میرے دوستو وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ جب اہل سنت نہیں ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ سفید نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے ایک مسئلہ اختصار سے عرض کیا۔ نمبر 2، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصنف عبدالرزاق میں لکھا ہے امام کے پیچھے قرآن کی قرات نہیں کرنے دیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب امام کے پیچھے قرآن کی قرات نہیں کرنے دیتے تھے، حضرت عثمان نہیں کرنے دیتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ نہیں کرنے دیتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں کرنے دیتے تھے۔ میرے نبی کا فیصلہ ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو نئے نئے کاموں سے بچا کے رکھنا۔ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ مصطفیٰ کی سنت کو اگر سمجھنا ہے والجماع کو دیکھ لو، جس پہ والجماع ہے وہ سنت ہے، جس کو الجماع نے چھوڑ دیا وہ سنت نہیں ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کی سنت کو صدیق سے سمجھا، فاروق سے سمجھا، عثمان و علی سے سمجھا۔ اسے امام کے پیچھے جیسے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مصطفیٰ بھی اجازت نہیں دیتے تھے، اہل سنت بھی اجازت بہت توجہ فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صدیق اکبر نے سمجھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضرت عمر بن خطاب نے سمجھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ نے سمجھی۔ اس لیے ہم نے اس سمجھی ہوئی سنت کو اختیار کیا۔ ایک بات اور توجہ سے عرض کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، بخاری میں موجود ہے۔ نماز کی حالت میں میرے اور آپ کے نبی کی کیفیت یہ ہوتی تھی جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے دیکھتے تھے۔ قرآن نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو۔ مصطفیٰ نے نماز منبر پہ چڑھ کے پڑھی، دور تک صحابہ دیکھ لو اقیموا الصلاۃ پہ عمل کیسا کرنا ہے۔ اس پڑھانے کے بعد نماز پڑھ کے دکھانے کے بعد میرے اور آپ کے نبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ نے ایسا ترتیب بنائی، اتنی نورانیت عطا کی نماز کی حالت میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے میں محمد آگے دیکھتا ہوں ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھتا ہوں۔ مصطفیٰ نے اپنی نگرانی میں سارے صحابہ کو نماز پڑھائی، پڑھ کے دکھائی، اپنی نگرانی میں پڑھائی۔ صحابی سے فتح ہوئی، فرمایا درست نہیں، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ تو نے نہیں پڑھی۔ صحابی نے پھر پڑھی، فرمایا نہیں پڑھی، پھر صحابی نے پڑھی، فرمایا نہیں پڑھی۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ میرے آپ کے نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی، فرمایا یوں پڑھا کرو۔ صحابی نے نماز پڑھ لی، رضی اللہ عنہ کا اعلان ہو گیا۔ جب تک صحابی کی نماز درست نہیں ہوئی مصطفیٰ بار بار تنبیہ فرماتے رہے۔ جب درست ہو گئی رضی اللہ عنہ کا اعلان کر کے، جنت کا اعلان کر کے پوری امت کو حکم دیا ما انا علیہ و اصحابی، میں محمد کی بھی نماز دیکھ لو، میرے صحابہ کی بھی نماز دیکھ لو، جیسے میری نماز ہے ایسے ہی صحابہ کی نماز ہے۔ جو ان کے طریقے پر چلے گا اس کی نماز بھی ایسے ہی قبول ہوگی جیسے ان کی نماز قبول ہوئی۔ اس لیے ہم نے سنت کو لیا، سمجھا کس سے؟ سمجھا کس سے جی؟ بہت توجہ جی، سمجھا ہم نے صحابہ سے، صحابہ سے سمجھے سمجھ آئے گی۔ میرے آپ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد مصطفیٰ نے آواز اونچی کر کے آمین فرمائی ہے۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، وائل بن حجر راوی ہیں۔ پھر دوسری حدیث ہے، وائل بن حجر فرماتے ہیں حضور نے نماز پڑھی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین فرمائی ہے۔
ہے آپ نے آواز کو پست رکھا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور نے آواز کو اونچا کیا، وہی صحابی کہتے ہیں حضور نے آواز کو پست رکھا۔ حدیثیں دونوں ٹھیک ہیں۔ یہی صحابی تیسری حدیث ذکر کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں الاسماء والقرآن میں ابو بشر دولابی کی کتاب میں اللہ کے نبی نے جو اونچی آمین فرمائی تھی وہ ہمیں سکھانے کے لیے فرمائی تھی۔ صحابی نے بتا دیا مصطفیٰ نے آمین اونچی ایسے فرمائی تھی جیسے ظہر میں قرآن اونچا پڑھا تھا سکھانے کے لیے، جیسے ثنا اونچی پڑھی تھی سکھانے کے لیے، جیسے تبوز و تسمیہ اونچا پڑھا تھا سکھانے کے لیے، ظہر میں قرآن اونچا پڑھا تھا سکھانے کے لیے، آمین بھی اونچی فرمائی تھی سکھانے کے لیے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب نماز پڑھتے الجوہر النقی میں لکھا ہے آمین آہستہ ہے، حضرت علی نماز پڑھتے آمین آہستہ ہے، آل و سنت نماز پڑھیں آمین آہستہ ہے، عبداللہ بن مسعود نماز پڑھیں آمین آہستہ ہے، اور قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا، جب مصطفیٰ کو حکم ہے اپنے سے دور نہیں کرنا۔ آل و سنت بھی ان شخصیات کو اپنے سے دور نہیں کرتے، اسی وجہ سے آل و سنت کو سنت نصیب ہوتی ہے۔ جو صحابہ کو چھوڑ دے اضافے میں یا کمی میں آل و سنت نہیں ہے، اور قیامت کے دن چہرے فقط آل و سنت کے روشن ہوں گے۔ آل و سنت کے علاوہ اہل بدعت سے مطلب یہ صدیق کے مخالف عمل کرنے والا، حضرت عمر کے خلاف عمل کرنے والا، حضرت عثمان کے خلاف عمل کرنے والا، حضرت علی کے خلاف عمل کرنے والا، رب کعبہ کی قسم یہ بدعتی ہے، سنی نہیں ہے۔ تکبیر اللہ ختم نبوت اسلک حق و سنت والجماعت اسلک حق و سنت والجماعت مولانا عبداللہ عبید بڑا صاحب۔ صدیق کے خلاف عمل سنت نہیں، حضرت فاروق کے خلاف عمل سنت نہیں، حضرت علی کے خلاف عمل سنت، حضرت عثمان کے خلاف عمل سنت نہیں۔ بہت جو سنت سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے صحابہ کا عمل حجت نہیں ہے، صحابہ کا قول حجت نہیں ہے، صحابہ کا فعل حجت نہیں ہے۔ میرے نبی صدیق کا نام لے کے فرماتے ہیں جنتی ہے، حضرت عمر کا نام لے کے فرماتے ہیں جنتی ہے، حضرت عثمان کا نام لے کے فرماتے ہیں جنتی ہے، حضرت علی کا نام لے کے فرماتے ہیں جنتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کا قول و فعل حجت ہے، ان کی تقریر حجت ہے۔ یہ غلط کام کو دیکھ کے خاموش نہیں ہو سکتے۔ جب میرے نبی کے جیسے میرے نبی کا قول حجت ہے، فعل حجت ہے، تقریر حجت ہے، صحابی کا بھی قول حجت ہے، فعل حجت ہے، تقریر حجت ہے، جب پوری امت کا اتفاق ہے صحابی غلط کام دیکھ کے چپ نہیں رہ سکتا تو وہ صحابی غلط کام بھی اختیار بہت جو میں عرض کرا تھا ہم نے سنت کو سیکھا صحابہ سے۔ میرے نبی کی سنت ہے، صحابی کا عمل ہے، صحابی کا قول ہے، صحابی کا فعل ہے، صحابی کی تقریر ہے۔ ایک بندہ آیا 13 صفحہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 4 پہ لکھا ہے، ایک بندہ آ کے عبداللہ بن مسعود سے سوال کرتا ہے اے عبداللہ بن مسعود میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، شاید توقع رکھتا ہوگا شاید کہیں سے شاباش مل جائے، لیکن اس دور میں شاباش دے کر گلے لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے دوستو میں نے تحقیق کے ساتھ 18 کتب دیکھی رافضیوں کی، رافضی کا مذہب ہے 3 طلاقیں دو 1 ہوتی ہے۔ میں نے 2 کتاب مرزیوں کی دیکھی، وہ کہتے ہیں 3 طلاق کے بعد اس کو رکھ سکتے ہو، گنجائش موجود ہے۔ میں نے 218 صحابہ کا فتویٰ پڑھا، وہ کہتے ہیں 3 کے بعد گنجائش نہیں۔ میں نے قرآن کی 4 آیتیں پڑھی، 3 کے بعد گنجائش نہیں۔ میں اللہ کے نبی کے 21 فیصلے پڑھے کہ 3 طلاقوں کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ شیعہ اور مرزائی کے علاوہ دنیا میں یہ مذہب کسی کا نہیں۔ میں نے صدیق کا فتویٰ قبول کیا، میں نے فاروق کا فتویٰ قبول کیا، میں نے عثمان کا فتویٰ قبول کیا، میں نے حضرت علی کا فتویٰ قبول کیا، میں نے عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ قبول کیا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد گنجائش ہے نہیں۔
میں نے سنت کو سمجھا جنتی لوگوں سے. جنتی لوگوں کا مسئلہ یہ تھا 3 طلاقیں دینے کے بعد گنجائش نہیں ہے. میں نے انہی جنتی لوگوں کا مسئلہ اختیار کر کے فتویٰ دیا 3 طلاق کے بعد گنجائش نہیں ہے. شوافے بھی یہی اعلان کرتے ہیں, مالکیہ بھی یہی اعلان کرتے ہیں, اہل سنت احناف بھی یہی اعلان کرتے ہیں. آج تک کسی مسلمان نے شیعہ کا مذہب اس معاملے میں بھی قبول نہیں کیا, مرزائی کا قبول نہیں کیا. مجھے مصطفیٰ کی سنت جو صحابہ سے نصیب ہوئی مجھے مبارک ہے, میں اس کو سینے سے لگاتا ہوں. جا, تجھے رافضی کا مسئلہ قبول ہے, تجھے اس کا مسلک قبول ہے, تجھے اس کا نظریہ قبول ہے. جس کا دل چاہے صحابہ کے مذہب کو سینے سے لگائے, جس کا دل چاہے رافضی کا مذہب سینے سے لگائے. رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کی شریعت اس دور سے لے کے آج تک نہ بدلی ہے نہ قیامت تک بدلے. شریعت وہی رہے گی, بدلے گی نہیں. بہت توجہ, میں عرض کر رہا تھا سنت وہ عمل ہے, سنت وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سنت وہ عمل ہے جو میرے مصطفیٰ نے کیا ہے, صحابہ نے ان سے لیا ہے. جہاں بھول چک ہوئی ہے مصطفیٰ نے تنبیہ کر کے جنتی ہونے کا اعلان کر کے امت کو بتا دیا تم نے ان کے نقش قدم پہ چل کے آنا, جہاں یہ پہنچے وہی تم پہنچو گے. بہت توجہ کریں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, بخاری 269 صفحے پہ لکھا ہے, مسجد میں آتے ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری ان کے ساتھ ہیں. وہاں پہ لوگوں کو دیکھا علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے ایک امام کے پیچھے جمع کیا. وہ امام کون تھا؟ اس امت کا سب سے بڑا قاری, میرے اور آپ کے نبی نماز میں ساو ہوتا ہے, بھول جاتے ہیں. اس بھولنے پر پیچھے کوئی بندہ لقمہ دیتا ہے, اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہو کے پوچھتے ہیں لقمہ کس نے دیا؟ صحابی جھجک سے چپ ہیں. پھر پوچھتے ہیں کس نے دیا؟ وہ چپ ہیں. پھر پوچھا کس نے دیا؟ صحابی تیسری بار عرض کرتے ہیں حضور لقمہ میں نے دیا. فرمایا مجھے بھی توقع یہی تھی, مجھے لقمہ دینے والا ابی بن کعب ہوگا, کیونکہ میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے. یہ ابی بن کعب سب سے پہلا امام. اور دوسری شخصیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, یہ امت کے 4 بڑے قاریوں میں سے یہ 2 قاری ہیں. حضرت عمر بن خطاب حضرت ابی بن کعب کو امامت کے مسئلے پہ کھڑا کرتے ہیں, صحابہ پیچھے ہیں. حضرت ابی بن کعب اس امت کا سب سے بڑا قاری امامت کراتا ہے. جو انہوں نے رکعتیں پڑھائی ہیں میری کتاب نہیں, پاکستان کی چھپی ہوئی نہیں, اور علماء اہل سنت کی چھپی ہوئی نہیں, ابن تیمیہ کی 23ویں جلد کے 68 صفحے پہ لکھا ہے حضرت ابی نے 20 رکعت تراویح پڑھائی تھی, 3 وتر پڑھائے تھے. اتنی بات لکھنے کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں فرا کثیر من العلماء ان ذالک ہو سنہ, کثیر علماء کہتے ہیں یہی سنت ہے, لأنہ اقامہ بین المہاجرین والانصار فلم ینکر منکر. جب حضرت ابی نے امامت کرائی پیچھے نماز پڑھنے والے انصار صحابہ بھی تھے, نماز پڑھنے والے مہاجر صحابہ بھی تھے. کسی انکار کرنے والے نے انکار نہیں کیا, معلوم ہو گیا سنت ہے, کیونکہ صحابہ بدعت دیکھ کے خاموش نہیں رہتے, سنت پہ چپ رہتے ہیں. میرے دوستو, جو تراویح عمر بن خطاب حکم دے, جو تراویح حضرت علی حکم دے, جو تراویح حضرت عمر پڑھائیں, جو تراویح صحابہ پڑھیں, انصار و مہاجرین پڑھیں, اہل سنت کہتے ہیں سنت وہی ہے, اس کے علاوہ بدعت ہے. ہم اہل سنت کے پابند ہیں, ہم بدعت کو اختیار نہیں کرتے. تو سنت کی سمجھ کیسے آئے گی؟ حضور کا عمل ہے جیسے صدیق نے سمجھا, حضور کا عمل ہے جیسے فاروق نے سمجھا, حضور کا عمل ہے جیسے حضرت عثمان نے سمجھا, حضور کا عمل ہے جیسے صحابہ نے سمجھا. وہ سنت ہے. جو صحابہ نے جس کو اختیار نہیں کیا وہ عمل سنت نہیں. اگر وہ سنت ہوتا تو اس کو صحابہ ضرور لیتے, کیونکہ صحابہ اہل سنت تھے, بدعت سے بیزار تھے صحابہ. بدعت سے صحابہ. ایک بندے کو چھینک آئی ہے, توجہ, ایک بندے کو چھینک آ گئی, اس بندے نے صحابی کی موجودگی میں 2 لفظ کہے. پہلا لفظ الحمدللہ, دوسرا لفظ والسلام علی رسول اللہ. ساری تعریفیں اللہ کے لیے.
اور درود ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، دونوں باتیں ٹھیک تھی۔ ساتھ کھڑے صحابی کہتے ہیں نحن نقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر، لیکن اس موقع پر اس طرح ہمیں اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا، لاحقہ اللہ کے نبی نے اس موقع پر اس طرح ہمیں نہیں سکھایا۔ جب مصطفیٰ نے چھینک آنے پر فقط الحمدللہ سکھایا ہے، ہم فقط الحمدللہ ہی کہیں گے۔ والصلاۃ علی رسول اللہ، بات تو ٹھیک ہے لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی، ہم نے وہ کہنی نہیں ہے۔ جب صحابی زبانی طور پہ ایک جملہ کہا ہوا 1 منٹ کے لیے تسلیم نہیں کرتا تو سارے صحابہ نے 8 سے زائد 12 رکعات تراویح کو قیامت تک کے لیے قبول کیسے کر لیا؟ میں تو کہتا ہوں کہ تہمت ہے صحابہ پہ کہ صحابہ نے اپنی طرف سے 20 رکعات شروع کر دی تھی۔ اگر سنت رسول نہ ہوتی صحابہ اس کو قبول بالکل نہ کرتے، سنت رسول نہ ہوتی تو صحابہ اس کو قبول نہ کرتے۔ سنت رسول تھی، صحابہ نے قبول کی ہے۔ میں عرض کرا تھا 8 رکعت سنت نہیں، سنت 20 رکعت ہے، اسی پر صحابہ کا عمل ہے، اسی پر اہل سنت کا عمل ہے، اسی پر ائمہ اربعہ کا عمل ہے، اسی کو پوری امت کے مراکز نے آج تک اختیار کیا کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائیں گی۔ خیر میں عرض کرا تھا ہم نے سنت کو سمجھا صحابہ سے، ہم نے سنت کو سمجھا خلفائے راشدین سے۔ جو خلفائے راشدین سے سمجھے گا وہ سنت ہے، جو خلفائے راشدین سے نہیں سمجھتا سنت تو ہماری ایک کمزوری، ہم چند گروہوں کو بدعتی سمجھتے ہیں اور جو حدیث کا نام لیتے ہیں ہم ان کو بدعتی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد کیا ہے؟ صدیق کے مقابلے کا عمل بدعت، حضرت عمر کے مخالف عمل بدعت، حضرت عثمان کے مخالف عمل بدعت، حضرت علی کے مخالف عمل بدعت۔ وہ تو جو بعض دفعہ آپ خوشبو کو بند کریں، کبھی نہ کبھی ہلکی پھلکی باہر آتی رہے گی۔ آپ بدبو کو بند کریں، کبھی نہ کبھی ہلکی پھلکی باہر نکلتی رہے گی، تو کہیں نہ کہیں ان کی زبان سے نکل جاتا ہے ہم نے کلمہ عمر کا نہیں پڑھا، کبھی کہہ بیٹھتے ہیں عمر کا عمل ہمارے ہاں حجت نہیں ہے، کبھی کہہ بیٹھتے ہیں خلفائے راشدین کی بات کو ہم قبول نہیں کرتے۔ جب مصطفیٰ فرمائیں تم نے خلفاء کی سنت کو لینا ہے، تو کون ہوتا ہے بغاوت کرنے والا؟ اہل سنت کہتے ہیں ہم نے مصطفیٰ کے ہر ارشاد کو اپنے سینے سے لگایا، مصطفیٰ کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، خلفاء کی سنت پر بھی بہت وجہ۔ قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، ان صحابہ کو اگر زمین میں حکومت مل گئی، اگر صحابہ کو زمین میں حکومت مل گئی، یہ کریں گے کیا؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے، بدلیں گے نماز کو قائم کریں گے، وَآتَوُا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے۔ قرآن شہادت دیتا ہے صدیق جو حکم کرے وہ خیر ہے، عمر جو حکم کرے وہ خیر ہے، قرآن کہتا ہے عثمان و علی جو حکم کرے وہ خیر ہے۔ اور جس چیز کو، جو نماز کو یہ قائم کریں گے تبدیل نہیں کریں گے، زکوٰۃ کو قائم کریں گے تبدیل نہیں کریں گے۔ ایک گھر نے کہا نعوذ باللہ صحابہ نے نماز کو بدل دیا، ایک گھر نے کہا زکوٰۃ کو بدل دیا، میں نے کہا انہوں نے نہیں بدلا، تو نے بدل دیا، ان نے مصطفیٰ والا عمل کیا، تو نے نیا اختیار کیا، تیرا عمل بدعت ہے، صحابہ کا عمل سنت ہے۔ بہت تو چیز قیامت کا دن ہوگا، بدعتی ہو چاہے اضافے والا چاہے قلت والا، قلت والا ہو جو کثرت والا، میرے نبی کے حوض پہ پانی پینے کے لیے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض پر پانی پینے کے لیے بدعتی آئے گا، حضور دور سے پہچان لیں گے میرا امتی ہے۔ پہچانیں گے کیسے؟
پیشانی چمکتی ہوگی وضو کرتا ہوگا نا، ہاتھ چمکتے ہوں گے وضو کرتا ہوگا، پاؤں چمکتے ہوں گے وضو کرتا ہوگا، اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، میرے مصطفیٰ دیکھ کر پہچان لیں گے اور بلائیں گے اسیحابی، میرے ساتھی ہیں آگے آنے دو، میرے ساتھی آگے آنے دو۔ فرشتے گرز مار مار کے درمیان میں دیوار بنائیں گے، مار کے پیچھے بھیج دیں گے اور کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے شریعت کو بدل دیا تھا، اسے آج آپ کے حوض پر یہ پانی نہیں پی سکتے جس کا عمل صدیق و فاروق عثمان و علی کے ساتھ نہیں ملتا۔ رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کے حوض سے پانی نہیں پی سکتے، وہ پانی بہت کچھ ہمیں تانا لوگ دیتے ہیں، آپ فلانے مولانا صاحب سے ملے، آپ نے ان کی عزت نہیں کی، آپ نے ان کی عزت نہیں کی، توجہ کریں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد مشکوات میں ہے، جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اللہ کے دین کے گرانے میں اس کی مدد کی، اللہ کے دین کے گرانے میں اس کی مدد کی۔ حدیث مبارکہ جب کہیں پر کوئی نیا عمل آتا ہے وہاں سے سنت ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتی ہے۔ آپ کی یہاں پہ دو کرسیاں پڑی ہیں، ایک کرسی پہ ایک بندہ بیٹھا ہے، دوسری پہ دوسرا بیٹھا ہے، کوئی کرسی فارغ نہیں۔ جب آپ نے وہاں پہ دوسرا بندہ بٹھانا ہے، پہلا اٹھے گا تو دوسرا بیٹھے گا، یہ نہیں ہو سکتا دونوں بیٹھ جائیں۔ میرے مصطفیٰ کی سنت پوری زندگی کو احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میرے مصطفیٰ کی رہنمائی نہ ہو، جہاں پہ جب تو کوئی بدعت لاتا ہے سنت ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتی ہے۔ جب سنت اٹھ جاتی ہے تو بدعتی ہے، تو سنی نہیں ہے، اور بدعت سے توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ ہر گناہ کو گناہ سمجھ کے بندہ کرتا ہے، توبہ ہو جاتی ہے، لیکن بدعت کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اور بدعت ایسا گناہ ہے جیسے اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں شرک بہت بڑا گناہ ہے، ایسے مصطفیٰ کی سنت کے مقابلے میں بدعت کائنات میں دوسرے نمبر کا گناہ ہے۔ زنا سے توبہ ہوگی، چوری سے توبہ ہوگی، غیبت سے توبہ ہوگی، لیکن بدعتی کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے اور ثواب سے توبہ نہیں ہوتی۔ میرے دوستا، اتنی سنت پہ عمل کر جس پہ صدیق کر کے جنت پہنچے، فاروق عمل کر کے جنت پہنچے، عثمان عمل کر کے جنت پہ پہنچے، علی عمل کر کے جنت پہ پہنچے۔ اسے میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے، میری امت کے 73 فرقے 72 جہنمی، ایک جنتی ہے۔ جنتی کی نشانی یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، وہ مصطفیٰ کی سنت پہ اور صحابہ کی سنت پہ ہے، وہ جنتی ہے۔ جو صحابہ کو معیار نہیں مانتا، رب کعبہ کی قسم جہاں صحابہ ہیں یہ وہاں نہیں جا سکتا۔ عظمت صحابہ، مقام صحابہ، وقار صحابہ، جرأت صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ۔ باطل کا طریقہ، کسی کو ان کا ایمان ہضم نہیں ہوتا کیونکہ اپنا ایمان ان کے معیار پر، کسی کو ایمان ہضم نہیں ہوتا کیونکہ اپنا ایمان ان کے معیار پر نہیں ہے۔ کسی کو عمل ہضم نہیں ہوتا کیونکہ اس کا عمل ان کے معیار پر نہیں۔ وہ تو جو بے ایمان بندہ ہمیشہ ترازو کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں وزن میں پکڑا نہ جاؤں۔ صدیق و فاروق تو ترازو ہے عقیدے کا، عثمان و علی تو ترازو ہے عقیدے کا۔ جب اسے پتا تھا کہ میں نے ترازو کو خراب کرنا ہے، شاید بے ایمانی سے میرا ایمان بچ جائے، لیکن اللہ نے صحابہ کے غلام قیامت تک رکھنے ہیں جو بتا دیں گے یہ چور ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون۔ تیرے دینے کے بعد اور ہیں، لینے کے بعد اور ہیں،
اہل سنت کہتے ہیں عمل کا معیار بھی صحابہ، ایمان کا معیار بھی صحابہ۔ جسے ان کے ایمان پہ شبہ ہے اس کا ایمان نہیں، جس کو ان کے عمل پہ شبہ ہے اس کا عمل نہیں ہے۔ اہل سنت ایمان میں بھی ان کو معیار مانتے ہیں، عمل میں بھی ان کو معیار مانتے ہیں۔ اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ہر چیز کی تحفظ کرنے کی اور اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔